السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، گرامی قدر اور دیگر سامعین محفل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا موضوع اس قدر وسیع ہے کہ اس کا حق بیان ممکن نہیں۔ اگر پوری دنیا کے پانیوں کو سیاہی میں بدل دیا جائے، پوری دنیا کے درختوں کی قلم بنا دی جائے، لاکھوں نہیں کروڑوں سیرت نگار مل جائے تو سمندر کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، روئے زمین پر اشجار کا خاتمہ تو ہو سکتا ہے، سیرت نگاروں کی زندگیوں کا خاتمہ تو ممکن ہے، مگر سرور کونین کے اخلاق و آداب کے کسی ایک پہلو کا بھی احاطہ نہیں، کیونکہ وہ ہستی ہی اس قدر عظیم ہے کہ زمین و آسمان کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر سرور کائنات کے اخلاق و آداب اور اس کے واقعات کو شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا، اماں جان آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ کہا، تجھے حضور کے اخلاق کے بارے میں کیا بتلاؤں، بس یوں سمجھ لے، کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ جس طرح قرآن کے علم کی کوئی حد نہیں، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا کوئی کنارہ نہیں۔ صدر عظیم وقار، کائنات کے امام کی گواہ تو پوری کائنات ہے، آسمان شاہد ہے، زمین گواہ، مدینہ کی سرزمین اور مسجد نبی کا فرش گواہ ہے کہ صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ایک یہودی آتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا، کہنے لگا، اے محمد مجھے میرا قرض واپس کیجئے۔ کائنات کے امام نے کہا، ابھی قرض واپسی کی مدت 3 دن باقی ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ قرض واپسی کی مدت 3 دن باقی ہے، مگر مجھے میری رقم ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ کائنات کے امام نے کہا، تم چلے جاؤ، میں تمہیں انتظام کر دوں گا، مگر وہ بازید رہا، کہنے لگا، مجھے میری رقم ابھی اور اسی وقت چاہیے، ورنہ میں نہ خود جاؤں گا یہاں سے، نہ میں آپ کو جانے دوں گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آ گیا، نیام میں سے تلوار نکالی اور کہا، حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس گستاخ کی گردن اتار دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عمر رک جاؤ، میں نے اس کا قرض دینا ہے۔ حضرت عمر رک گئے، صحابہ اکرام بھی چلے گئے، مگر وہ یہودی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ یوں 3 دن گزر گئے۔ تیسرا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کو اتنی رقم دے دو، بلکہ کچھ زیادہ دے دینا، کیونکہ تم نے اس کو ڈانٹا بھی تھا۔ وہ رقم لے کر چلا گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، یقیناً میرا مطالبہ غلط تھا، مگر میرا مقصد رقم کی واپسی نہ تھا، میرا مقصد آپ کے اخلاق کا امتحان لینا تھا، میرا مقصد آپ کے اخلاق کا امتحان لینا تھا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اتنے اعلی اخلاق کا حامل کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ جلدی کیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صدر عظیم وقار، یہ تھے خلق عظیم جن کے اخلاق نے سرکشوں کو تابع کر لیا، جس کی اعلیٰ اخلاق کی گواہی خالق نے قرآن میں بھی دی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ صدر عظیم وقار، آج کے گستاخوں کو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ لاؤ پوری روئے زمین پر اس قدر اعلیٰ مثال کی اخلاق پیش کرو، اگر نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شان میں گستاخی کا بھی کوئی حق نہیں۔ صدر ذی وقار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے، جس کا جہاد و قتال بھی اخلاق سے خالی نہیں۔ کیا ہے دنیا میں ایسا کوئی جرنیل، ایسا کوئی فاتح جس کی مثال امام المجاہدین ہو؟ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوئے، قوت کا یہ عالم بغیر لڑے فتح پالی۔ فتح پانے کے بعد مجرم آقا کے سامنے سے قطار در قطار سزا کے امیدوار ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں نے حرم کعبہ کی دیواروں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ ایک طرف سگی بیٹی کا قاتل ہے تو دوسری طرف چچا کا قاتل ہے، جنگی مجرموں کا ہجوم ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کر کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ میرے چچا کا کلیجہ چھپانے والوں، میری بیٹی کو نیزے سے کاٹنے والوں، میرے صحابہ اکرام کو اذیتیں دینے والوں، میرے جان نثاروں کو چن چن کر قتل کرنے والوں، میرے قتل کے منصوبے بنانے والوں، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ والسلام۔